اسپرچل وارفیئر سیریز کا سرمن پٹ آن آرم اینڈ ٹیک آف آرم، ہتھیار باندھنا اور ہتھیار اتارنا۔ نکالیے پہلا سلاطین 20واں باب 11ویں آیت۔ شاہ اسرائیل نے جواب دیا، تم اسے کہنا کہ جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 29-30ویں آیت۔ تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بات اور پاکیزگی اور مخلصی۔ اور 31ویں آیت، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو، جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ امثال 27واں باب پہلی آیت۔ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ مرکزی آیت یعقوب کا خط 4 باب 7ویں آیت۔ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہتھیار باندھنا، ہتھیار اتارنا۔ اور اس کے 6 باب کے اندر خداوند کی قدرت اور اس کے زور میں بولیے مضبوط بنو، خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے وقت میں ابلیس کا مقابلہ کر سکو۔ ہماری لڑائی گوشت خون کے ساتھ نہیں، بلکہ ابلیس کی ان روحانی قوتوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں۔ اس لیے جب سارے ہتھیار پہنے ہوں گے اور ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو بھاگے گا۔ اور ہتھیار آپ نے اس سے 6 باب میں دیکھے، نجات کا خوف اور پھر راست بازی کا بختر، ایمان کی سر پر، ہاتھوں میں 2 دھاری تیز تلوار خدا کا کلام، پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشخبری کے جوتے پہن۔ یہ سارے یاد رکھیں ہتھیار۔ اس کے علاوہ اور ہتھیار بھی بتاتا جا رہا ہوں، ہر کائنڈ بتاتا جا رہا ہوں۔ پریئر واریر کے حوالہ سے آپ سمجھ گئے ہیں، فائٹ واریر کے حوالہ سے آپ جان گئے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک ایماندار ہتھیاروں کے ساتھ جب پریئر اٹھائے گا تو ابلیس بھاگے گا۔ میں آپ یہاں جو بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ ابلیس کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب ہتھیار ہوں۔ تو ایک بڑی خوبصورت زندگی بسر کریں۔ جو میں آپ کو وارن کرنا چاہوں گا، آگاہ کہ دنیا کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر وہ سرگرمی نہیں پائی جاتی۔ لوگ دنیا میں بھی پاؤں رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ابلیس ان کی زندگیوں کا تماشا بنائے۔ یہ تو بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں مسیح کی نجات کو اور پھر اپنی لائف میں وہ کمی آنے نہیں دیتے، اگر آئے تو نکل جاتے ہیں۔ پر بعض وہ صرف نام کے ہی چرچ جاتے ہیں، نام کے مسیح کہلاتے ہیں۔ ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے ان کی حرکتوں کا، اور وقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ کیا ہوگا۔ تو ایک سنجیدہ زندگی بسر کرے اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور میں جب تنہا پریئر کرتا ہوں، تھنک کرتا ہوں کلیسیا کا، مجھے خوشی ہوتی کہ ہماری کلیسیا خداوند میں چل رہی، کیونکہ جس ذمہ داری سے ہم کلام سنا رہے ہیں اور جتنی ذمہ داری سے کلیسیا کے لوگ سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو ہر جگہ ایسے بھی سست لوگ بھی پائے جاتے ہیں، جیسے 10 کماریوں میں 5 سست بھی ہوتی ہیں، پھر رہ جائیں گے اپنی سستی کی وجہ سے، پر ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ فائدہ اٹھا لیں اس ساری تعلیم سے، ایجوکیشن سے۔ بعض آپ لوگوں کو کی عمریں گزر جاتی ہیں تو وہ آپ کو ایک جملہ کہیں گے، کاش اسی پڑھ ہی جاتے، اسکول ہی نہ جاتے تھے۔ ماں باپ ان کو کہتا تھا تو وہ آگے سے بدتمیزیاں بچے کرتے ہیں تو رہ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں، جب پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ان کو ہونا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہو وقت ہی ضائع کرتے۔ سمجھے؟ بڑے لوگوں کو آپ عزیز رشتہ داری میں دیکھیں گے کہ آپ کے بچے پڑھ لکھ کے ہیں تو ان کو پھر پرابلم ہوتی، کاش ہم بھی پڑھ جاتے۔ تو اس وقت جو پچھتاتے، مجھے یاد ہے کہ جب میں منسٹری
شروع کی تو ساتھ ساتھ میں گریک لینگویج سیکھ رہا تھا، عبرانی لینگویج سیکھ رہا تھا. تو ایک خادم میرے ساتھ ہی کلاسز اٹینڈ کرتا تھا، تو اس نے ایک ماہ کے بعد چھوڑ دی. تو جب میں نے گریک لینگویج بھی کر لی، ہیبرو لینگویج بھی کر لی، تو وہ مجھے کہنے لگا 10 سال بعد، پاج صاحب میں نے غلطی کی ہے، آپ کی طرح سٹارٹ ہی رہتا تو کہاں پر میں پہنچتا. تو میں نے کہا ابھی شروع کر دے. تو اس نے پھر بھی نہیں شروع کیا. یہ ویژن ہوتا ہے، اور ہمیں شروع ہی سے پتا تھا ہمیں کلام سنانا ہے، اس لیے ہر چیز کو لرن کرنا ہے. اور جب میں اسپرچل بکس پڑھتا تھا، صبح شروع کی رات کو ختم ہو جاتی. بائبل جب پڑھتا، آج تو میری سپیڈ کم ہوگی کیونکہ مکاشفے بہت آ رہے ہوتے ہیں، ورنہ انجیل صبح شروع کی ہے شام کو ختم. پوری بائبل کو اس طریقے سے سیکھا ہے، لرن کیا ہے ہولی اسپرٹ کے قدموں میں. تو وقت دینے سے، اور آپ کو یہ سب کچھ مل رہا ہے، آپ کو میں سنا رہا ہوں. پورے 42 سال جو ہم نے ایکسپیرینس کی ہے، جو ٹیچنگ حاصل کی ہے، اور جو ڈائریکٹ ریولیشن آ رہے ہوتے ہیں، میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ آپ کے درمیان سے مجھے کھڑا کیا ہے. کیونکہ کلیسیاؤں کے اندر سیکھنے والے لوگ نہیں ہوتے. تو آپ جو سیکھ رہے ہیں، چند بھی سیکھ گئے تو خدا نے جو میری ذمہ داری لگائی ہے وہ پوری. اور پالوس رسول یہ کہتا ہے، پالوس رسول کا جب نچوڑ دیکھتا وہ کہتا ہے میں اپنا دور، اپنی خدمت پوری. تو ہم بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں، اپنا دور، اپنی خدمت پوری. میں اپنا دور، اپنی خدمت آپ کے ساتھ مل کے پوری کر. تو اسی طرح آپ جو سن رہے ہیں، آپ یہ کہیں گے ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں آگے لوگوں کو، اور ہتھیار باندھے. آمین. اس لیے سیکھیں، لرن کریں، رفاقت رکھیں، مت وقت ضائع کریں. ہم ڈے نائٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تھکتے ہیں. میں تو نہیں تھکتا، یہ یاد رکھیے. وہ تھکن پتہ نہیں جاتی کدھر ہے. کلام شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو مکاشفے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب پریچ کرتے ہیں، کمزوری میں بھی اگر کھڑے ہوں تو ایسا زور مل جاتا ہے. کیونکہ پالوس کہتا ہے جس روز میں کمزور ہوتا ہوں، بولیے اسی روز زور راور ہوتا ہوں، کیونکہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. میں اپنی دعا میں ہر روز یہ لفظ بولتا ہوں، خدا میں تیرے فضل کو جان گیا، تیرا فضل، تیرا شکر، تیرے فضل. اور جب میں شکر کروں تو پھر میں دکھائی نہ دوں، جب میں آمین کہوں تو دکھائی نہ دوں. تو یہ چیزیں آپ لرن کر جائیں. پریز دی لارڈ. اور ہتھیار باندھنا سکھایا گیا ہے. آج تک جو سرمن سن رہے، پر آج جو ایڈ ہو رہی ہے ہتھیار اتارنا. ساتھ ہتھیار باندھنا اور ہتھیار اتارنا. ایک سپاہی لڑنے کے بعد ہتھیار یقیناً اتارتا ہے. تو جب ہتھیار اتارتا ہے تو وہ ایزی ہو جاتا ہے. اب وہ کامیابی کے اندر یا ناکامی کے اندر آپ تھنک کر لیں گے. اگر خود اتار رہا ہے اس کا مطلب کامیاب ہو گیا. اگر کامیاب نہیں ہوا تو اس کو ہتھیار اتارنے کا موقع ہی نہیں ملے، وہ تو ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی معنی آج میں نہیں بتا رہا، بہت سے میننگ ہے. پھر کلچر کے اندر کمر بند وہ باندھتے تھے تاکہ ان کو چلنے میں آسانی ہو. اس کمر بند کے اندر ان کی پاکٹ بھی ہوتی، منی اس میں رکھتے اور تلوار بھی اس میں لٹکاتے. تو یہ مختلف ڈیزائن کے کمر بند ہوتے تھے، ویپنز لگانے والے بھی اور عام سفر کے لیے بھی. بڑے قیمتی، سادہ بھی ہوتے. کب پہننا، کب اتارنا یہ ان کو پتا تھا. تو میں آپ جب کمر بند، سچائی کا کمر بند باندھے ہوئے تو اس میں تو ہتھیار ہے. اور یہ ہتھیار کیا ہم نے اتارنے ہیں یا باندھے رکھنے ہیں، یا کبھی باندھنے ہیں کبھی اتارنے ہیں، یا چند ہتھیار باندھے ہوئے ہیں چند نہیں، یا اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائی جاری ہے. تو یہ فوکس ہمیں کرنا ہوگا. آمین. تو سلاطین کی کتاب کے اندر یہ کہانی ہے، اور شاید
اسرائیل نے شاہ آرام کو یہ جو جملہ کہا کہ وہ جو ہتھیار باندھتا ہے اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے. تو مختلف میننگ میں نے بتا دیے، پر یہاں پر جو معنی ہے کہ ایک سولجر ہتھیار باندھتا ہے تاکہ لڑائی کرے، اور اگر وہ پکڑا گیا ہے یا اسے شکست کھائی ہے تو وہ اپنے ہتھیار ڈال دے گا، یعنی سرنڈر کر دے گا اپنے آپ کو دشمن کے آگے، اور دشمن اس کے ہتھیار چھین لے گا، اس کے ویپنز اتار لیے جائیں گے. تو یہ اس سینس میں آج کلام ہے. ہتھیار باندھنے والا لڑائی کے لیے نکلتا ہے، اور جس کے ہتھیار اتارے جاتے ہیں وہ شکست کھا جاتا ہے، پاورلیس ہو جاتا ہے. اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ جو ہتھیار باندھے ہوئے ہیں اس کے ہتھیار میں اتار دو. سمجھے؟ اور آپ موقع دیں گے، مضبوط نہیں ہوں گے، وار کو نہیں سمجھیں گے، نہیں لڑیں گے، تو وہ پاورلیس کر دے گا، ہتھیار اتار دے گا. تو اس ڈیپتھ کو آپ نے سننا ہے کہ آپ نے ہتھیار باندھا ہوا ہے، دشمن ہتھیار اتارنا چاہتا ہے، پر ہم ہتھیار اتاریں گے نہیں. تو شاہ آرام نے دھمکایا شاہ اسرائیل کو. جب شاہ اسرائیل کہا جاتا ہے تو یہ 10 قبیلوں کے اوپر بادشاہ، تو جب شاہ یہودا کہا جاتا ہے تو وہ 2 قبیلوں کے اوپر بادشاہ، یہودا بنیامین کے. اور جب شاہ آرام تو یہ دمشق اور دوسرا جو غیر قوم کا بادشاہ تھا آرام کا، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ لڑائیاں ارد گرد چلتی رہتی تھی، قبضے ہوتے رہتے تھے ملکوں کے ایک دوسرے کے اوپر. کبھی شاہ اسرائیل شاہ یہودا کی مدد لے لیتا، کبھی وہ کی مدد لے لیتے، تو شاہ آرام سے لڑتے، کبھی ان سے صلح کر لیتے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا. آج بھی جیسے الائنس ہے، کوئی انڈر امریکہ ہے، کوئی انڈر رشیا ہے. تو شاہ آرام کا پریشر تھا اسرائیل کے اوپر بہت، کیونکہ خدا کے ساتھ نہیں چلتے تھے تو ایک خوف ان کے اندر بنا رہتا. تو شاہ آرام بن ہدت نے شاہ اسرائیل سے کہا کہ اپنا سونا چاندی اور تیرے بیوی بچے سب میں اپنے ملک میں لے جاؤں گا اور تو تیار ہو جا. تو آپ دیکھیں کہ بادشاہ گھبرا گیا کہ میری فیملی تک کو، اور جو میرے حکمران ہیں وہ اس طرح یہ بات کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ تو سونا بھی لے لے، چاندی بھی لے لے، جتنا پیسہ، میرے خاندان والے لوگوں کو کچھ نہ کہہ. تو اس نے یہ ریکویسٹ پیش کی شاہ اسرائیل. تو اس نے کہا نہیں، میں نے جو کہہ دیا ہے وہی کروں گا. تو پھر شاہ اسرائیل اپنے بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہے ملک کے کہ یہ دیکھو بادشاہ کتنا خطرناک ہے، ہم کیا کریں. تو انہوں نے مشورہ دیا ایلڈرز نے، بزرگوں نے، کہ تو شاہ آرام کی نہ مان، گویا ہم خدا پہ بھروسہ کریں. تو اس نے کہہ دیا پھر شاہ اسرائیل نے شاہ آرام کو کہ سونا لے سکتا ہے چاندی، پر میرے بیوی بچوں کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو غصے میں آ گیا شاہ آرام. اس نے کہا اچھا تیرے اندر اتنی جرت کہ تو نے مجھے جواب دیا، دیکھ میں سامریا کی ساری جو کنسٹرکشن ہے اس کی مٹی تک کو مٹھیوں میں ہم لے کر ختم کر دیں گے. سامریا اتنا ہم اٹیک کریں گے، کوئی مٹی کا ایک ذرا بھی نہیں رہے گا. تو شاہ اسرائیل نے کبھی ایسے جملے نہیں کہے، مگر اس نے کہا، کیونکہ ایک یونٹی ان میں آ گئی تھی. کہا جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو ہتھیار اتارتا ہے. تو اگر باندھتا ہے ہم بھی باندھتے ہیں، پر تو یہ فخر نہ کر کے ہمارے ہتھیار اتار دے گا، یعنی ہمیں پاورلیس کر دے گا. ہمارے ساتھ خدا ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہونی چاہیے. شاہ اسرائیل شاہ آرام اور جو ہے غصے میں آیا اور اس نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا. 32 کنگ اس نے اپنے ساتھ ملائے اس بات کا غصہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تیری ہمت کیسے
ہم تیرے ہتھیار اتار کے دکھائیں گے، تجھے پارلس کر کے دکھائیں گے، سب کچھ چھین کے لے جائیں گے۔ یاد رکھیے ابلیس یہ چاہتا ہے گھرانوں کے اندر بیوی بچے شیطان کے ساتھ ہو، یعنی یہ لے گیا، اور کیسے لے کے جائے گا؟ کہتے جی نہیں، ہمارے پاس ہی ہے، ہمارے گھر میں کٹھے ہی تو رات کھانا کھایا، اور بھائی وہ خدا کے ساتھ ہسبینڈ یا وائف یا بچے نہیں، وہ شیطان کے ہاتھ میں، تو کہتا ہے کہ نہیں ہم تو کٹھے ہیں۔ وہ نظر رکھے، پھر سونے چاندی دولت آپ کی ویلتھ وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کہتے جاتی کدھر ہے؟ وہ لے گیا۔ کوئی بیمار ہو گیا، آپ کا پیسہ وہاں گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، آپ کا پیسہ وہاں گیا۔ اور بائبل میں لکھا ہے جو خدا کا حصہ نہیں دیتا وہ سوراخ دار تھیلی میں اپنے پیسے جمع کرتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جی وہ کماتے تو ٹھیک ہے، پر یہ جاتا کدھر ہے؟ وہ تو لے گیا۔ تو وہ سونا چاندی بھی مانگتا ہے، بیوی بچے بھی مانگتا ہے، اور جن کو نہیں سمجھ آتی ان کے خاندان برباد ہو جاتے، اور جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ خدا پہ بھروسہ کرتے، جتنی مرضی قوت کے ساتھ کیوں نہ آئے ابلیس کی قوتیں۔ تو شاہ آرام اس نے کنگز کو ساتھ ملایا اور انہوں نے مورچہ بندی کی کہ ہم لڑیں گے شاہ اسرائیل کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہتھیار باندھے ہوئے، ان کے ہتھیار توڑا کے چھوڑیں گے، ان کو پارلس کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اور صاحبانوں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی لاکھوں کی فوج غیر قوم کی، اور شراب نوشی کر رہے ہیں، مستیاں مار رہے ہیں۔ ان کا مطلب ہے ہم دنیا دار لوگ ہیں، تو بھی جا جھپٹیں گے، اسرائیل کو پکڑ لیں۔ تو ان کا یہ شراب پینا، مستی میں آنا یہ بتاتا ہے کہ وہ ابلیس کے ساتھ یہ مانی ہوتے، وہ شیطانی لوگ۔ آج بھی جو شراب نوشی کرتے ہیں، خدا کے ساتھ نہیں چلتے، دنیا دار ہے، خدا سے دور ہے، شیطانی لوگ، سمجھے؟ اور بڑی دلیری تھی شاہ اسرائیل کو، اس نے کہا جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے، جو ہتھیار اتارتا ہے تو یہ فخر نہ کر گھمنڈ کہ میں ہتھیار اتاروں گا، میں پارلیس کر دوں گا اسرائیل کو، یہ مت خیال کر۔ اگر تو باندھتا ہے تو ہم بھی تو باندھتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی زور ہے۔ تو آپ ہتھیار روحانی باندھے ہوئے ہیں، مگر ابلیس ہمارے ہتھیار اتارنا چاہے گا۔ پر ہم یہی خدا پہ بھروسہ رکھ کے کہتے ہیں کون ہمارے ہتھیار اتروا سکتا ہے جب یہ خدا کے ہتھیار باندھے۔ نبی پہنچ گیا شاہ اسرائیل کے پاس۔ آپ جب بائبل پڑھیں تو ایسے نبیوں کا ایک ایک اسائنمنٹ، یہاں تو آج کے خادم نہیں نہ سمجھ، جتنا خدا کام دیتا ہے وہی کر، یعنی بڑے بڑے نبی اپنا کام کر رہے ہیں، کسی چھوٹے نبی کو بھیج دی، جا یہ جا کے کہہ۔ تو یہاں نبی گیا، نام معلوم، کوئی نام نہیں نبی کا۔ تو آپ دیکھیں کہ خدمت کتنی خوبصورت ہے کہ خداوند کے لیے کوئی نام بھی نہ ہو، اپنا کام کر جائے۔ اس نے کہا شاہ اسرائیل کو کہ خدا تیرے ساتھ ہے، بھروسہ رکھ، ان سب کو میں آج ہی تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ شاہ آرام کو جس نے یہ تجھے کہا، تو آگے شاہ اسرائیل چونکہ یہ ٹھیک نہیں چلتے تھے، پر یہاں جہاں جب ٹھیک چلتے تھے خدا فتح دے دیتا تھا، جب ٹھیک نہیں چلتے تو مار کھاتے۔ تو یہاں اب یہ بھروسہ کیے ہوئے تو فوراً کہتا ہے کس کے ذریعے؟ تو فوجیں تیرے پاس ہے، بادشاہ ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ لڑنا ہے، اور کہتا ہے کس کے ذریعے؟ تو یہ نہ تجربہ کاری ان بادشاہوں کے اندر اور آج ان خادموں کے اندر جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طریقے سے کلیسا کو لے کے چلنا ہے، کیسے جو خدا کے پروگراموں کو سر انجام دینا ہے۔ کئی ایمانداروں کو نہیں پتا کہ ہم نے اپنے گھرانوں کو مسیح کے ساتھ لے کے بھی چلنا ہے، یا بس کچا پکا ہی چلنا ہے۔ تو کہتا ہے کس کے ذریعے؟ بھی تجھے پتا نہیں تو کنگ ہے، تو بھی وہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ جب کوئی ٹھیک نہ چلے تو کنفیوز ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اور نبی کہتا ہے صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے ذریعے سے تیری آرمی نے
تیری آرمی تو آگ خراب ہے، آرمی کو بھی ڈبویا ہوا۔ آج جس کلیسیا کے اندر لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہوگی، وہاں کے دیگر لیڈر بھی نہ تو آئیں گے اور نہ ہی کام۔ تو ان جوانوں، وہ جوان کتنے تھے؟ 232 232 جب آپ پہلا سال تھے 20واں باب پڑھیں، 232 کے ذریعے میں ان لاکھوں کی فوج کو شکست دوں گا۔ وہ جو ہتھیار اتارنا چاہتے ہیں، وہ جو بیوی بچوں کو چھیننا چاہتے ہیں، جو جاب بزنس روپیہ پیسہ اس کو چھیننا چاہتا ہے ابلیس، اس کی قوتیں، اس نے کہا 232 ہی کافی ان کے ذریعے۔ یعنی وہ جو صوبوں کے سرداروں کے لیڈرز کے وہ جوان تھے، وہ فوج سے بھی زیادہ اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کیے ہوئے تھے۔ فوجی شاہ اسرائیل کی طرح وہ 7,000 کے قریب تھے، تو بھی بادشاہ نے ان کو بھی ساتھ لے لیا، مگر جو آگے فارورڈ جو آرمی تھی 232 کی تھی، جیسے جداؤن کی 300 کی تھی۔ خدا کے نزدیک تھوڑے ہوں زیادہ ہوں اس سے نہیں، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ خدا کے لشکر لڑتے ہیں۔ آمین۔ تو 232 سے وہ لڑنا شروع ہوئے۔ اب سنیے، ٹھیک ہے ان جوانوں کے ساتھ لڑنا ہے، پر لڑائی کون شروع کرے؟ یہ بھید ہے، سننا۔ اے نبی، لڑائی کون شروع کرے؟ وہ کرے یا ہم کریں؟ تو نبی کہتا کہ تو لڑائی شروع کر، یہ نہیں کہ وہ شروع کر۔ وہ تو بیٹھے ہوئے لڑنے کے لیے آئے ہوئے، وہ تو یہاں کہہ رہا جی ابھی شروع ہی کرنی ہے، پتہ ہی نہیں کون لڑے گا۔ اتنی حمایت دی جا رہی ہے، پھر بھی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ آج بھی کئی لوگوں کو کلام پہ کلام، کلام پہ کلام، خدا کے حکم پہ حکم، پھر سمجھ ہی نہیں آتی۔ کہتے کہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ سمجھ بھی ٹھیک چلو تو سمجھ آئے گا، جب ٹھیک نہیں چلنا تو پھر ایسے ہی سوال ہوں گے۔ کس کے ذریعے سے؟ میں نے کہا جوانوں کے ذریعے۔ بھی وہ شروع کرے ہم کریں؟ او بھائی وہ تیرے سر پہ بیٹھے، تیرے بیوی بچے سونا چاندی مانگ رہے، اور تو کہتا ہے جی کون لڑائی شروع کرے؟ ان کو پکڑ۔ تو نبی نے کہا تو لڑائی شروع کر۔ وہ تجھے دھمکا رہے ہیں، تیرے خاندان برباد کر رہے، تیرا ملک برباد کر رہے، تیرا سونا چاندی چھیننا چاہتے، تو کہتا ہے جی کون لڑے گا؟ آج ابلیس سر پہ چڑھا ہوا ہو، بائبل میں لکھا روحانی ہتھیار باندھ کے لڑو، تو میں آپ کہیں جی کون لڑے گا؟ او بھائی وہ تیر چلا رہا ہے، آپ کہتے کون لڑے گا؟ سمجھ؟ وہ داؤ لگائے ہوئے ہیں، وہ مارنے پھاڑنے کو پیچھے پڑا ہوا ہے ابلیس، اور آپ کہتے ہیں جی کون لڑے گا؟ اچھا کچھ ہوگا تو دعا کروا لیں، اب تو ٹھیک ہے، پھر ہوگا تو دعائیں کرا لیں۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ شفا پاتے ہیں اور پھر خدا سے دور ہو جاتے، کہتے ہیں اچھا وہ اب ٹھیک ہے، پوچھو کیسی طبیعت؟ ٹھیک ہے۔ تو جب چند ہفتوں مہینوں کے بعد پوچھو، جی وہ ویسے ہی ہو گیا، پھر ویسے ہی ہو گیا، پھر وہ ریکویسٹ آ جائے گی، دعائیں آ جائیں گی، دعائیں شروع کریں، جی یہ پتہ نہیں کیا ہوا، ہم یہ تو ٹھیک ہو گیا تھا مسئلہ۔ اور بھائی وہ لڑ رہا ہے، وہ تیر پہ تیر پھینکتا چلا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی اچھا کچھ ہوگا تو دعا کروا لیں گے، کچھ ہوگا تو چرچ چلے جائیں گے۔ یہاں تو یہ بنا ہوا ہے، رات کو بے چین ہے، صبح ہیلیلویا، رات کو اٹھ کے بھی دعائیں، بچے بھی، خاندان بھی شروع ہو جاتا ہے دعائیں، روزہ بھی رکھو جی۔ ہاں کیا ہوا؟ مصیبت آئی ہوئی ہے، اور مصیبت ٹل جائے تو پھر وہی مستی، وہی ناچ رنگ، وہی گل چھڑے، وہی فریبیاں زندگی کے اندر، اور جب پھر پکڑے جاتے ہیں پھر وہی سلسلہ۔ یہ تیرا بنایا ہوا ہے کہ کچھ ہوگا تو ہم روحانی جنگ کریں گے، اور بھائی آپ کو لڑنا ہے کیونکہ اس نے لڑائی شروع کر رکھی ہے۔ آپ کے پاس موقع نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کل لڑوں گا، کل نہیں، آپ کو لڑنا ہے۔ کون پہلے لڑائی شروع کرے؟ اس نے کہا تو، یہ نہیں کہ وہ کرے گا تو پھر لڑنا، تو لڑائی شروع کر۔ لہذا وہ نکلے سامریا سے 232 کا گروپ، ادھر شاہ آرام نے کہا دیکھو یہ کون آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ سامریا سے نکلے ہیں جوان گھوڑوں کے اوپر، اور ان کے پیچھے بھی لوگ ہیں۔ اس نے کہا اچھا، مگر وہ شراب نوشی کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو اپنے فوجیوں کو کہ اگر وہ حملہ کرے
تو بھی پکڑو، حملہ نہ کرے تو بھی پکڑو. یعنی دونوں صورتوں میں جیتا ہی پکڑنا ہے. کیوں؟ یعنی ہمیں ہتھیار اتارنے ہیں، ہم نے ان کو پاورلیس دکھانا ہے کہ تمہارے سورموں کی، تمہارے گھوڑوں کی کیا اوقات ہے. ابلیس یہی چاہتا ہے، ان کو جیتا پکڑو، ان کا مذاق اڑاؤ، ان کا تمسخر اڑاؤ، ان کی جاب کے اندر خلل ڈالو، ان کے بزنس کے اندر خلل ڈالو، ان کی روحانی زندگی گھرانے کے اندر خلل ڈالو، ان کی بیٹیوں بیٹوں کے درمیان خلل ڈالو، تماشا بناؤ ان کا. یہ گھر سے نکلنے کے قابل نہ ہو، یہ کلیسیا میں جانے کے قابل نہ ہو، ان کی گواہی ایسی خراب ہو. اور کئی گھرانے کے افراد نہ اپنی گواہی کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنے خاندان کی، نہ کلیسیا کی، نہ خدا کی. وہ کہتے ہیں پہلے اپنا کام پورا کرو، اور بربادی اپنی زندگیوں کے اندر لیتے ہیں. تو اس نے کہا ہم ان کو جیتا پکڑیں گے، پر خدا کی طرف سے حکم تھا نکلو، اٹیک کرو. اور 232 کے گروپ نے ایسا اٹیک کیا کہ ان کے 32 بادشاہ، لاکھوں کی فوج جو ہے، لاکھوں قتل ہوئے، اور لکھا وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر بھاگے. اس لیے تو لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تو تم سے بھاگ گیا. تیرے دشمن ایک رستے سے آئیں گے، آگے بولیے 7 رستوں سے تیرے آگے سے بھاگ جائیں، ان کا رستہ ہی نہیں ملے گا. آپ کہیں جی یہ اٹیک بڑا زبردست ہے، آ رہے ہیں، پر بائبل میں لکھا ہے وہ کہیں گے کدھر سے راہ ملے، بھاگیں گے ادھر ادھر گلیوں، بھاگ ہی جائیں گے، کیونکہ ایک رستے سے واپس جائیں گے تو ٹائم لگے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کدھر گئے. سب آؤٹ. آپ کو سب کو یہ تجربہ ہے، لائف کے اندر کبھی مشکل آ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ کیا بنے گا، پر آپ پریئر اٹھاتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں. چند منٹوں بعد، چند گھنٹوں بعد، اگلے دن حالات چینج ہو جاتے. کیا دن کے 24 گھنٹے نہیں، وقت بدل جاتا ہے. خدا کی طرف سے مدد آتی ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر انحصار کرنے والے رہ جاتے. آج کے سرمن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہتھیار ہمارے اتار نہیں سکتا. خود نہ کوئی نالائق بن کر اپنے ہتھیار اتار لے، خود نالائق ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں یار خدا دے نال بھی چل کے کی ملنا، تو پھر لے لو آگے تمہیں ملے گا نا، بڑا پروفٹ ملے گا. دیکھ لینا زندگی کے اندر، اور جنہوں نے تجربے کیے ہیں، ہمیں تو پتا ہے، روتے چیختے شہر چھوڑ جاتے، ملک چھوڑ جاتے. بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ کیا منہ دکھائیں گے، بھی صحیح ہو تو منہ دکھائیں گے نا، جب آباداری کے غلط کام کرنے ہیں تو علاقے چھوڑ دیتے. آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کون کون علاقے چھوڑنے والے لوگ سمجھے. کلیسیاں چھوڑ جاتے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے، سمجھے. ابلیس یہاں تک ذلیل کرتا ہے. اس لیے خدا کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، اور فتح ہماری ہے. چھوٹا گروپ ہو، زیادہ گروپ ہو، ابلیس کچھ نہیں کر سکتا. شاہ اسرائیل نے پہلے کہہ دیا ایمان کی حالت میں کہ وہ جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے کہ جو ہتھیار اتارتا ہے. اور آموز کی کتاب کے اندر آپ پڑھیے، یہاں لکھا نا ایک ہی دن میں تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. اور انسان کی کتاب میں پڑھا کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، تو نہیں جانتا کہ آج کیا ہوگا، تو گھمنڈ کیے ہوئے مجھے پتا نہیں کیا ابھی کیا ہو جائے گا. یعنی کوئی گھمنڈ فخر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا پتا آج کیا ہو جائے گا. اس کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا. اور آموز کی کتاب دوسرے باب کے اندر لکھا ہے کہ میں تجھے اس طرح گاڑیوں کے نیچے دبا کے ماروں گا جس طرح پھولوں کی لدی ہوئی گاڑیاں دباتی ہیں. سمجھے جی. آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کو حادثہ ہو گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا. اور بھائی جب دنیا شیطانی کام کرو گاڑیوں کے نیچے ہی آئے گا نا. اور جب خدا کے ساتھ چلو گے تو خدا کے فرشتے تمہاری رہنمائی کریں گے، تمہیں بچائیں گے. کہتے جی آپ تو ٹھیک ہی چلا رہے، بریک کا بھی صحیح.
پتہ نہیں کیا ہو گیا، اگلے نے آ کے ماری، وہ بھائی اگلا مارے پیچھے مارے جو بھی گاڑی مارتا ہے، مقصد ہے خدا کے ساتھ چلتے ہو یا نہیں چلو گے، جب ہوش ہی اڑی ہوگی تو پتہ ہی نہیں ہوگا آگے کیا آ رہا ہے، سمجھے؟ تو لکھا ہے، میں جب بائبل میں لکھا ہوا ہے میں گاڑی کے نیچے دبا کے ماروں گا، ہم اس کی کتاب، تو پھر میں کیسے نہ کہوں؟ لکھا خدا متواتر، آگے سنیے، متواتر جھوٹ بولنے والی کھوپڑی کو کچل ڈالتا۔ متواتر کا مطلب ہے اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہے کوئی، معافی مانگ لیتا ہے، چلتا ہے، پر وہ باز ہی نہیں آتا، اپنے آپ کو ایماندار بھی کہتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ چلائی جا رہا ہے، لکھا ہے متواتر جھوٹ بولنے والی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے، سمجھے؟ اور پھر لکھا کہ تیرے تیز قدم اور تیرے سوار بھاگنے نہیں پائے، سمجھے؟ اور وہ سوچیں گے کہ میں اتنا پھٹیلا ہوں، نکل جاؤں گا، میں کہتا نکلنے نہیں دوں گا، نکل کے دکھا، تیرے تیز قدم، کئی بڑے کہتے ہیں نہیں وہ پتہ ہی نہیں لگنے دینا، میں پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے ہی میں نکلوں گا، تو میں نکلنے نہیں دوں گا، اور کمان کھینچنے والا تیر نہیں چھوڑ سکے گا، وہ اسلحہ لے کے تو گمان نکال رہا ہے، کہتا ہے میں نکلنے نہیں دوں گا، تو کمان چلا کر دیکھ، تیر چلا کر دیکھ، اور لکھا زوراور کا زور بیکار، تو کہتا ہتھیار اتار دوں گا، تیرا کیا زور، تیرا زور بیکار کر دوں گا۔ اور آگے لکھا کہ تیرے پہلوان جنگجو واریر، دشمن کے حوالہ سے اس کے جیسے شاہ رام کے، تیرے واریر جنگجو، تیرے پہلوان جو بڑے دلاور اپنے آپ کو بریک سمجھتے ہیں، آگے لکھا ننگے بھاگیں گے، یعنی ہتھیار چھوڑ کے بھاگیں گے، تو ہتھیار کہتا اتاریں گے، تم لوگ ہتھیار اتار کر ننگے بھاگو گے، اس کا مطلب میں ذلیل کروں گا۔ اور آج بھی وہ لوگ جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے، ان کے ہتھیار ابلیس اتارتا ہے، سمجھے؟ ان کو ننگا کر دیتا ہے، جس طرح لدوکیا کی کلیسیا کو، تو ننگا ہے، تو خار ہے، تو غریب ہے، تو کم بخت ہے، وہ کہتا ہے میں تو بڑے کپڑے جی لا کے پہنے ہوئے، تو ننگا ہے، جی میں تو بڑا سمارٹ بیوٹیفل لگتا ہوں، نہیں، تو کم بخت ہے۔ یہ تو روحانی آنکھ دیکھ پاتی ہے کہ یہ کم بخت ہے، یا لباس میں ہے یا بغیر لباس، یہ تو ایک اسپرچل آنکھ جائزہ لے پاتی، دوسرا بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو بائبل میں جو اس نے کہا جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی معنی فخر نہ کرے کہ ہتھیار اتارتا ہے، تو پارلیس وہی ہوں گے جو اپنے ہتھیار خود اتار دیں گے۔ ابلیس تو اتروانا چاہتا ہے، سمجھے؟ آپ خود سے نہ اپنے ہتھیار اتار کے بیٹھ جائیں، وہ ذلیل و خوار کر دے گا، پر چونکہ وہ سوچتا ہے ابلیس، وہی ذلیل و خوار ہوگا، وہی بھاگے گا، ہم نے اسی کو بھگانا ہے، خود نہیں بھاگنا۔ آمین۔ جو ہتھیار باندھتا ہے بولیے اس کی مانند فخر نہ کرے جو ہتھیار اتارتا ہے۔ آگے ٹھان لے کہ میں نے ہتھیار باندھے ہوئے ہیں، ابلیس جتنا مرضی گرجے، جتنا مرضی تیر چلائے، میرے ہتھیار اتار نہیں سکتا، کیونکہ یہ خدا کے۔ اور اگر اتر گئے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ تو چاہتا ہے کیا لینا، ہمارے خاندان کیا لینا چاہتا ہے، ہمارا سونا چاندی ساری برکت اڑا لینا چاہتا ہے۔ روکو اسے، پکڑو اسے۔ تو کیسے؟ شاہ اسرائیل کہتا ہے کون لڑے گا، نبی کہتا ہے تو۔ اب اس کو ٹکانے آئی کہ میں بادشاہ بنے پھرتے، لڑنا کام نہیں، تو لڑ ان کے ساتھ، تو لڑا اور کامیابی اس کو۔ ہمیں خود لڑنا ہے، اپنے گھرانے کو لے کے بیٹھ جاؤ، دعائیں اٹھاؤ، نہیں تو وہ تمسکن اڑائے گا، تو لڑ
अखियाब, ये शाह इसराइल फिर लड़ा अखियाब और वो भागा, सारे उनके किंग्स भाग गए। अब जब उनको शिकस्त मिली तो उन्होंने आपस में कहा यार हम ऐसे ही भाग गए, वो 232 थे, हम ये सारे भाग गए। उन्होंने कहा अच्छा हम दोबारा तैयारी करते हैं, इनको फिर पकड़े। यानी इब्लीस बाज नहीं आता, मैं आपको अटैक पे अटैक। उन्हें कहा इनका खुदा पहाड़ी खुदा है, हम इनके अब लड़ाई करेंगे इनकी वादियों में, तो इनका खुदा वादियों का नहीं है, पहाड़ों का है। यानी ये सामरिया ये हिल स्टेशन है, तो इनका पहाड़ी खुदा है, तो अब इनको हम वादियों में पकड़ते। तो ये प्रोग्राम बनाया, उन्होंने घोड़े रथ तैयार किए पहले से भी ज्यादा, और उसने कहा अब लड़ेंगे। फिर जाकर फिर लड़ने के लिए आए, और खुदा ने कहा बादशाह को ये कहते हैं कि मैं वादियों का खुदा नहीं, इनको पता चलेगा मैं पहाड़ों का भी वादियों का भी खुदा हूं। कहां लड़ोगे हमारे साथ शैतान, कहां लड़ोगे? समझे? कहां पर हमें पकड़ना चाहोगे? नहीं पकड़ सकते, हमारा खुदा हमारे साथ। आमीन। तो लड़ाई शुरू हुई, फिर दोनों गोल आमने सामने हुए, लड़ाई बहुत। पहले तो 7 डेज पेट करते रहे एक दूसरे को डराने के, फिर लड़ाई शुरू 7 बजे। और लिखा है कि शाह आराम की फौजों ने शिकस्त खाई और लाख के करीब जो था उनका सोच मरा, और शाह आराम फिर भागा, पहले भी भागा, बोलिए अब फिर भागा। इसलिए तो बाइबल में तालीम आई है खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, वो फिर भाग गया। समझे? और जाकर एक कोठरी में छिप गया। कुछ लोग एक दीवार के साथ छिप गए कि पता नहीं लगेगा कि हम दीवार के साथ हैं, तो लिखा है दीवार उनके ऊपर गिरी, 27,000 उस दीवार गिरने से मर गए। यानी इतनी, तो ये जो हेवनली फोर्सेस साल लड़ रही होती है, दीवार ही गिराई, चलो इनके ऊपर दीवार ही गिराओ, जैसे येरू की दीवार गिराई, वो दीवार गिरा दी उनके ऊपर। अब डर गया शाह राम, और उसकी कबीना ने कहा, आपस में मशवरा किया कि तू डर के अंदर बैठा हुआ है, हम रिक्वेस्ट करते हैं शाह इसराइल से कि माफ कर दे, क्योंकि हमने सुना है कि ये इसराइल के बादशाह माफ कर देते, क्योंकि रहम दिल होते, ये उनको पता होता है। जैसे हमारे मुल्क में पता लगा क्रिश्चियन बड़े ऑनेस्ट होते, समझे, हर जगह पर गवाही होती, तो ये बड़े रहम दिल होते, माफ कर देंगे। भी जब खुदा कहता है मार तो मार, जब खुदा कहता है सुलह कर तो सुलह कर, जो खुदा का हुक्म है वो करो, अपनी मर्जी नहीं। उन्होंने रस्सियां बांधी, कपड़े फटे पहने, और आकर शाह इसराइल से कहा बिन हिजत माफी मांगता है तेरा भाई। उसने कहा अच्छा किधर है मेरा भाई, बुलाओ उसको और उसको आजाद कर। बाइबल में लिखा उसको मारना, समझे। हथियार आपने जब खुद ही उतारोगे, खुदा ने तो बचा लिया, जब खुद ही उतारोगे। पहले तूने ठीक जुमला बोला था कि फख्र ना कर कि हथियार उतारेगा, यहां तू खुद उतार रहा, और उसको तूने डाले दिया, और उसने कहा ठीक है, जो मेरे बाप दादा ने तुम्हारे मुल्क के अंदर शहर बनाए थे वो भी तुम्हारे, और तुम भी आओ मेरे मुल्क में आके अपने रोड्स बनाओ, हाईवे बनाओ, फिरो एक दूसरे के मुल्कों के अंदर। तो एग्रीमेंट उन्होंने कर ली। नबी फिर आ गया। ये नबी साथ साथ तैयार होते हैं, काश कोई इन खिदमतों को समझ, खादमों की खिदमत को। खादमों के खिलाफ इसलिए होते हैं, वो तैयार होते हैं खिलाफ, खुदा की तरफ सुना खिलाफ। नबी आ गया। नबी ने एक जगह पर बैठा सड़क के किनारे, एक नबी, तो एक शख्स गुजरा, तो नबी ने उससे कहा कि मुझे मार। उन्होंने कहा मैं भी तुझे मारूं यार, ना को मारा झगड़ा, तुझे क्यों मारूं। उन्होंने कहा मैं जो कहता हूं मुझे मार। वो कहता नहीं मैंने नहीं मार, उसने नहीं मारा। तो नबी ने उसको कहा सुन कलाम, तुझे जब मैंने कहा मार तूने नहीं मारा, अब रास्ते में जाके तू खुद हलाक होगा, शेर खा डालेगा तुझे, तूने वे नहीं किया। वो मारा गया शेर। फिर एक और शख्स आया, नबी ने कहा मार मुझे, उसने मारा मुक्का,
ایک دو تھپڑ بھی لگا دی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب جا. تو پھر اپنی پگڑی ایسے چھپا کے بیٹھ گیا. پھر وہاں سے شاہ اسرائیل اس نے کہا بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں جنگ میں چلا گیا تھا وقت کے اوپر اور ایک شخص نے مجھے ہینڈ اوور کر دیا, کوئی شخص کہ اس کو پکڑ کے رکھنا, اور میں ادھر ادھر کام کر رہا تھا, وہ بھاگ گیا. تو اس نے کہا اگر یہ چلا گیا تو تجھے نقصان اپنی جان دینی پڑے گی. تو شاہ اسرائیل کہتا ہے تو پھر دے جان, فتویٰ تو نے اپنے اوپر لے لیا. تو اس نے کہا پھر دیکھ بادشاہ سلامت. اس نے کہا یہ تو نبی ہے. اس نے کہا اخی آپ شاہ اسرائیل, جب خدا نے تجھے کہا تھا بن ہدد کو جانے نہیں دینا, تو نے جانے دیا, تو واجب القتل ہے, تو اس کی جگہ قتل ہوگا اور تیرے لوگ ان کی جگہ پر قتل ہوں گے. اور شاہ اسرائیل مایوس ہو کے چلا گیا. اور پھر آگے چل کر رتھوں کا جب لڑائی ہو رہی تھی تو کسی نے یوں ہی تیر مارا تو اخیاب کو لگا وہ مر گیا. جو حکم نہیں مانتے, جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے, مذاق اڑاتے ہیں, ان کا حال ایسے ہی ہوتا ہے. تو گویا جب کہا تو لڑ, تو اب دشمن کے ساتھ سوا تجھے کس نے کہا کر, تو لڑ اس کے ساتھ. جس طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اس نے یہ کہا کہ یہ ابلیس لڑائی شروع کرے, نہیں, خدا نے اس کو بھیجا, جا کر ابلیس کے سر کو کچل, اور نکلا میرا یسوع آسمانوں سے. آمین. آیا اس دنیا کے اندر تاکہ ابلیس کی قوتوں کو برباد کرے. شاگردوں کو چنا, جاؤ جا کے سامریا یہودیہ ہر جگہ جا کر لڑائی کرو, لوگوں کو بچاؤ. یہ کہا گیا کہ لوگ تمہارے پاس خود ہی آ جائیں گے, جاؤ, یہی کہا ہے. جاؤ یعنی ہمیں پہلے لڑنا, ہمیں جا کر ان مورچوں پہ کھڑے ہونا, ہمیں لوگوں کی زندگیاں بچانی ہے. جاؤ, جا کر کیا کرو, جاؤ. آپ جو اوپر ہے جاتے نہیں جی, کوئی بلائے گا تو لڑائی شروع کر. وہ مار رہا ہے لوگوں کو, گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, تمہاری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. تم کہتے ہو جی کوئی بلائے گا, درخواست کرے گا تو ہی جائیں گے. لڑو اپنے گھرانوں, اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ. جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی لڑو ان کے ساتھ. تو آپ بتاؤ کہ شاہ اسرائیل کی طرح ہتھیار خود ہی اتار کے بیٹھو, کو جی میں نے صلح کر لی بن ہدد کے ساتھ, وہ ہتھیار نہیں ہمارے اتار سکتا. خود ہی نہ اتار کے بیٹھ جاؤ. خود ہی اتاریں گے تو پھر زندگیاں برباد ہوگی. اور حوالہ کرنے میں پڑا, اور انسان نے کل کی بابت گھمنڈ نہ کر. بن ہدد نے فخر کیا, گھمنڈ کیا, 2 دفعہ لڑائی میں مارے گا. سارے حکمت اپنی حکمت پہ فخر نہ کرے, کبھی اپنی قوت پر فخر نہ کرے. صاحب دولت اپنی دولت پہ فخر نہ کرے. اور کنزوں میں پڑھا جو فخر کرے وہ خدا پہ فخر کرے. اور یہ بھی ہمیں لکھا کیا فخر, کہ میں اپنے خدا کو جانتا. یہ فخر. تو شاہ اسرائیل نے پہلے تو بھروسہ کیا, بعد میں گھمنڈ میں, غیر قوم کی طرح وہ بھی گھمنڈ میں, وہ بھی گھمنڈ, دونوں ہی مارے گئے. یاد رکھیے ہم خدا کے خون خریدے, اسے قیمت سے خریدا ہے. جھانکو آپ کو, دیکھو کہ اپنے گھرانوں کے لڑنا کیا ہے, ابلیس کا مقابلہ کرنا, ان شرارت کی قوتوں کا مقابلہ کرنا. آپ کلیسیا میں بیٹھے دکھے, نہیں دکھتے تو اس کا مطلب لڑائی میں نہیں. آپ نے صلح کر لی ہے بن ہدد کے ساتھ, آپ اپنے ہتھیار اتار کر بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں پکڑاؤ ہو جائے گا, کہیں پکڑے جائیں گے. ہم نے تو ان کے پہلوانوں کو ذلیل کرنا ہے, ننگے بگانا ہے ان کو, اور خود ہی ننگے ہو جائیں ان کے سامنے, خود ہی ان کے تیروں کا نشانہ بن جائے. گھمنڈ, غرور, فخر ہماری زندگیوں کے اندر آیا تو یہ لے ڈوبے گا. یہ شیطان چاہتا ہے وہ ہمیں فخر میں لاتا ہے, گھمنڈ میں لاتا ہے, غرور میں لاتا ہے.
घरों के अंदर, पड़ोस में, आस पड़ोस, रिश्तेदारों में, जॉब, बिजनेस में घमंड लाता है हमारे अंदर, और वो लोग कलीसियाओं से दूर होते हैं, खुदा से दूर। आजिज़ी, फख्र करें तो खुदा की जात के ऊपर, उसके कलाम के ऊपर। फिर देखिए फतह हमारी। आखिरी बात सुने यूनतन दाऊद की। यूनतन साउल का बेटा था, साउल दाऊद का दुश्मन था, इसका मतलब बेटा भी दुश्मन। पर जब दाऊद ने जाती जूलियत को मारा तो यूनतन का दिल दाऊद की तरफ मिल गया, बाप का नहीं, बेटे का। बेटे ने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त सूरमा, मेरा बाप तो ऐसे ही बना पड़ता बादशाह। ये देखो दाऊद, उसने आकर लड़ाई लड़ी। यूनतन ने अपने दिल दाऊद के साथ मिला लिया, अहद किया, बकायदा अहद, कॉन्विनेंट बांधा। आप देखिए दोनों ने, दुश्मन के बेटे ने और दाऊद ने क्या किया? अहद बांधा, कॉन्विनेंट बांधा। क्या कॉन्विनेंट बांधा? हम एक हैं, दो नहीं एक तरफ दुश्मन का बेटा, एक तरफ दाऊद। उन्होंने कहा हम एक और एक ही रहेंगे। दाऊद खुदा का बंदा, वो मान गया, उसने देखा कि वाकई यूनतन सही कह रहा। तो फिर क्या उन्होंने किया? यूनतन ने अपनी किबा, अपना लिबास उतार कर दाऊद के हैंड ओवर कर दिया कि हम एक हैं। उसने अपनी तलवार भी निकालकर दाऊद के सुपुर्द कर दी कि मेरे हथियार तेरे खिलाफ नहीं होंगे। उसने अपना तीर कमान भी, सारा असला दाऊद के हैंड ओवर कर दिया। उसने कहा मरते दम तक एक ही। ये हथियार खुद उतार का, ये दोस्ती है, दोस्तों के दरमियान, खुदा के लोगों के दरमियान आपस में ना लड़े। तो आपस में लड़ रहे हैं, मौका ढूंढते हैं कि कहां वार करें, कहां तीर चलाएं, और तीर फेंक दो। हमारे हथियार अब खुदा के हथियार हो गए। एक हो जाओ यूनतन दाऊद की तरह। और जब यूनतन मरा तो दाऊद ने बहुत नोहा किया। उसने कहा हाय मेरे भाई, तेरी सिमत में तेल नहीं डाला गया, तू मारा गया। रोता था दाऊद, कहता तू मेरा प्यारा था, मुझे तुझसे मोहब्बत थी मेरे भाई, और की मोहब्बत से ज्यादा। इतना नोहा किया। उसने हथियार उतार दिए। हथियार आपस में नहीं चला, ये उतार दे, समझिए, आपस में नहीं चला कि खादम के खिलाफ तीर लेके बैठा, तलवार लेके बैठा है, मुंह की तलवारें लेके बैठे हुए, और हथियार वो हमारे उतार नहीं सकता, क्योंकि खुदा के ये हथियार और फख्र की गुंजाइश नहीं। खुदा ने हम बेवजूदों को चुन लिया है ताकि मौजूदों को नेस्त करे। जो बड़े बड़े जोरावर किंग क्यों नहीं, उनको नेस्त कर देगा। और हमें वो हिकमत देगी जो राहबाजी पाकीज़गी मखलसी, क्योंकि हम फख्र करते हैं खुदा के जात के ऊपर। तो खुदा के हथियार बांधते हुए लड़ेंगे, कोई उतार नहीं सकता, खुद ना उतार दे, मगर दुश्मन उतारना चाहता है, वो उतार नहीं सकता। इसलिए जब उसका मुकाबला करेंगे तो आगे बोलिए खुदा के ताबे हो जाओ, और आगे बोलिए इब्लीस का मुकाबला करो।